دوسری جگہوں پر جائیں گے تو بتائیں گے کہ جب آپ کو ٹینشن ہو تو یہ پڑھ لیجئے 7 مرتبہ، اور کوئی رنجیدہ اور غم ہے تو یہ پڑھ لیجئے، کسی سے ٹکر ہو رہی ہے گھر میں خاندان میں تو یہ پڑھ لیجئے۔ یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ احادیث اور قرآن میں سے بیان نہیں کیا گیا۔ سورہ بقرہ ایک لمبی سورہ ہے اور کافی وقت لگنے والا، ظاہر سی بات ہے۔ تو وہ سورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر مختصر انداز میں اس کا ترجمہ و تفسیر گزر جائے تو شاید ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ کا سبب اور ذریعہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو خشوع و خضوع نماز میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے ارادہ یہ بنا ہوا ہے کہ چند صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ انشاءاللہ رب العالمین ہماری تفسیر کا حصہ بنیں گی۔ آج باذن اللہ مختصر انداز میں سورۃ الضحیٰ کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے بالاتفاق، مکی صورتوں میں سے ہے، یہ اتفاق ہے تمام علماء اور مفسرین کا، اور 11 آیات ہیں اس میں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر کی سورہ، 93 نمبر کی سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے تسلی دی گئی ہے۔ آئیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاش کے وقت کو۔ چاش کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے، دن نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے تک، ظہر سے پہلے تک، یہ پورا چاش کا وقت ہے۔ کبھی بھی آپ چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو چاش کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے ضحیٰ کا، اور دوسرا معنی ضحیٰ پورے دن کو کہتے ہیں۔ او یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون، کہ رات میں ان پر عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، یا دن میں ان پر عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ تو ضحیٰ کا 2 معنی، ایک معنی خاص معنی کیا ہے کہ دن نکلنے کے بعد سے لے کر کے 10-15 منٹ کے بعد سے لے کر کے زوال تک یہ چاشت ہے، اور دوسرا کیا، بسا اوقات پورے دن کو ضحیٰ کہا جاتا ہے، اور وہی یہاں پر مراد ہے۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کی، یعنی پورے دن کی قسم ہے، چاشت کی یعنی پورے دن کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، یا جب ساکن اور سکون میں ہو جائے۔ 2 معنی سجا کا، ایک تغطیہ یعنی چھا جانا، کیونکہ جب رات ہوتی ہے تو اس کا اندھیرا کیا ہے، ساری چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور رات جب ہوتی ہے تو سکون بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے، دکانیں بند، آفسیں بند، وغیرہ وغیرہ۔ تو قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، قسم ہے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دن اور رات کی قسم کھائی، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق اللہ کے علاوہ، اللہ کی صفات کے علاوہ، اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو آدمی قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے، نہیں تو خاموش رہے، نہیں تو خاموش رہے۔ تو یہ قسم ہے، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے رات دن کی، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، یقیناً تیرے رب نے، ما ودعک، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ ما ودعک، ودع یودع تودیع کے معنی ہوتے ہیں رخصت کرنے کے، جدا کرنے کے۔ ما ودعک، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ بیزار ہوا۔ قلی یقلی کے معنی ناراض کے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، بیزار ہوا ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ قسم کا جواب، جو دو آیات میں قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے دن کی
چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی جواب ہے، کچھ حادثہ ہوا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، جبھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، استقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین او ثلاثا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری لاحق ہو گئی تو آپ نے 2-3 رات تک قیام اللیل نہیں کیا، رات کی نماز نہیں پڑھی۔ فجاءته امرأة فقالت یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک، تو ایک عورت آئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔ لم آرہ قرابیکا منذ لیلتین او ثلاث، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا شیطان آپ کے پاس نہیں آیا۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، یہ سورہ نازل فرمائی، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ عورت کون تھی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی چاچی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی اروا بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی، ام جمیل کے نام سے مشہور، حمالۃ الحطب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا وہ ابو لہب آپ کے چچا کے گھر سے بالکل متصل اور ملا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل میں قرآن پڑھتے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آتے، تو 2-3 رات آپ نہیں اٹھے، قرآن کی تلاوت آپ نے نہیں کی، رات کی نماز نہیں پڑھی، تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا۔ شیطان سے مراد کیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے پاس آ نہیں رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ تکلیف کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، آپ ڈرے نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ کئی دنوں تک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ اور غمگین رہنے لگے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ لیکن بخاری اور مسلم میں جو واقعہ ذکر کیا گیا وہ زیادہ درست اور صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی آپ سے وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، آپ کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، آپ کو تو میں اپنے سامنے رکھتا ہوں اپنی نگاہوں کی، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ ہمیشہ ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہوگا۔ ایک معنی یہ وَلَلْآخِرَةُ، بعد میں آنے والی چیز، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے کی چیز سے آپ کے لیے بہتر ہوگی، آپ کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جنت آپ کے لیے دنیا سے یا آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ سارا معنی کیا ہے، درست اور صحیح ہے، سارا معنی کیا ہے، درست اور صحیح ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کی بعد کی چیز آپ کے لیے کیا ہے، پہلے کی چیز سے بہتر ہوگی۔ اور یہ میں زیادہ صحیح یہی ہے کہ دنیا آخرت آپ کے لیے کیا ہے، دنیا سے بہت بہتر ہے، کیونکہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے سنن ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چٹائی پر سوئے۔ کون سی چٹائی؟ وہی جو کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے۔ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ، تو آپ کی پیٹھ میں پوری چٹائی کے نشان اور دھبے پڑ گئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو كنت آذنتنا ففرشنا،
فورشنا، اے اللہ کے رسول اگر آپ نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم آپ کے لیے نرم و نازک بستر کا انتظام کر دیتے جس سے آپ کی پیٹھ پر یہ دھبے اور نشانات نہ پڑتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا والدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک. میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے جیسے کوئی مسافر چل رہا ہو، تھک گیا ہو تو کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اٹھ کر روا دوا ہو جاتا. تو میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اور ابو سعید الخدری اور عبداللہ بن مسعود کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے کہا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده. اللہ تعالی نے اپنے بندے کو اختیار دیا، آپشن دیا کہ جو کچھ دنیا میں ہے آپ اسے چاہیں تو لے لیں، یا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، سارے صحابہ موجود ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما عنده. اللہ نے اس بندے کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا سلیکٹ کر لیں، اپنے لیے پسند کر لیں، یعنی جب تک چاہے دنیا کے اندر رہیں، اور چاہیں تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے آپ پسند کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاختار ما عند اللہ. تو اس بندے نے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے پسند کر لیا، اسے چن لیا. جب اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا. یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ کہنا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ. یہ بوڑھا آدمی کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آخر اللہ کے نبی نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ اس بوڑھے آدمی کو، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ رونا شروع کر دیے. کیا وجہ بنی؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا بندے کو، بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چند دنوں کے بعد فوت ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا وہ بندہ کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے، اور انہوں نے اللہ کے پاس جو چیز موجود ہے اسے اختیار کر لیا. اس بات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ وہ عالم الناس تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ لوگوں میں جاننے والے تھے. اس لیے وہ رونے لگے کہ یہ بندہ کوئی اور نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنے بھی دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے. لا یبقین فی المسجد باب الا سدا. کوئی بھی مسجد میں دروازہ کھلا اسے بند کر دیا جائے، الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے. تو یہاں پر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر، یہ معنی بہت حد تک زیادہ قریب ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب اللہ آپ کو اتنا انعام دے گا کہ آپ اس سے خوش اور راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور ان قریب اللہ آپ کو دے گا، آپ کا رب آپ کو دے گا فَتَرْضَىٰ، تو آپ کیا ہے؟ خوش ہو جائیں گے. آپ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ دنیا اور آخرت سب مراد ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا عزت، مقام و مرتبہ، اور قیامت کے دن تو بڑی نعمتیں آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں. دنیا میں بھی آپ کو کیا ملا؟ آپ کو اچھے صحابہ ملے، ساری دنیا کے مومنوں کے دلوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تقدس، حتیٰ کہ ان کی جان اور مال سے بھی زیادہ. اور ایک ایک اشارے پر
ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی جان کو آپ کے لیے قربان کر دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جس سے آپ کیا ہے خوش ہو جائیں گے. اور اس میں تمام کی تمام نعمتیں جو دنیا میں ہے اور جو آخرت میں ساری کی ساری چیزیں کیا ہے اس میں شامل ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے انداز سے تسلی دے رہا ہے. ایک تو جواب دیا ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے, آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور اللہ آپ کو وہ چیزیں دے گا جس سے آپ کیا ہے راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم یجد کا یتیما فآوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کو اکرام کو گنایا. الم یجد کا یتیما فآوا, استفہام تقریر کے لیے ثابت کرنے کے لیے. الم یجد کا یتیما فآوا, کیا اس نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ اے اللہ کے پیغمبر, آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ کیوں آپ کے اندر ایسا خیال آ سکتا ہے؟ کیا اس نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ یعنی آپ یتیم تھے, والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی, دادا 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. یہ پوری ترتیب کے ساتھ آپ کی بہترین پرورش و پرداخت ہو رہی ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ یتیم تھے, آپ کے والد نہیں, آپ کی والدہ نہیں, آپ کے دادا بھی نہیں, لیکن جو ترتیب جو تربیت آپ کی گئی, جو مقام و مرتبہ آپ کو ملا وہ تو بہت بلند ہے. اور ابو طالب زمانے تک آپ کی حفاظت کرتے رہے اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑائیاں کرتے رہے. الم یجد کا یتیما فآوا, کیا اس نے تجھے یتیم پا کر کے جگہ نہیں دی, پناہ نہیں دیا؟ ووجدک ضالا فہدا, اس نے آپ کو غیر عالم پایا, جاننے والا نہیں پایا, یا دین کے بارے میں جاننے والا نہیں پایا, یا غفلت میں پایا, صحیح دین کو کرتا ہوا نہیں پایا, تو اس نے آپ کو ہدایت دی. اس میں سے کہیں بھی اس کا ضال کا مطلب گمراہ نہیں ہوگا, کہیں بھی ضال کا مطلب گمراہ نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ من ذالک کبھی بھی گمراہ نہ تھے. آپ نبوت و رسالت سے پہلے بھی دین ابراہیم پہ قائم تھے, آپ نے اللہ کے علاوہ کبھی کسی کی عبادت نہیں کی. لیکن دین کی جو تفصیلات تھی, جو ڈیٹیلز تھی, نماز کیسے پڑھنی ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, صدقہ و خیرات کیسے کرنا ہے, جو دین تھا اس کی تفصیلات سے آپ ناواقف تھے. ووجدک ضالا, اور اس نے آپ کو پایا غفلت میں, یعنی دین کی معرفت نہیں تھی, یا آپ عالم نہیں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی, ہدایت کے راستہ دکھا دیا. اور یہ معنی زیادہ درست ہے, ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اے اللہ کے پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہے, ایمان کیا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ کو وہ چیزیں سکھلائی جو آپ نہیں جانتے تھے, جو آپ کیا ہے نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر عالم پایا, جانکار نہ پایا, تو آپ کو علم دیا, آپ کو ہدایت پہ لگا دیا, اور پھر آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پہ لگا دیا. ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا, اور تجھے غریب, نادار اور کلاش پایا تو مالدار کر دیا. تجھے غریب اور کمزور پایا تو کیا ہے مالدار کر دیا. کس طریقے سے؟ ظاہر سی بات ہے, بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے دن بدن کیا ہے پہلے کی بنسبت مالدار ہوتے جا رہے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹ ذبح کیے. یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کی بے نیازی عطا فرمائی اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کی محتاجگی سے بچا لیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نادار پا کر کے تمنگر بنا دیا, یعنی اپنے علاوہ تمام لوگوں سے بے نیاز کر دیا. ایک معنی یہ بھی, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, پہلے کہا یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی, اب کہہ رہا اللہ رب العالمین فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ یتیمی کی زندگی سے گزر چکے ہیں تو آپ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو آپ یتیم کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں, آپ یتیم کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں. اگر یتیم آتا ہے, اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے
تو آپ اس کے ساتھ ہرگز اس طرح کا معاملہ نہ کریں، ان پر ظلم نہ کریں، ان پر ظلم نہ کریں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ھکذا واشار بالسبابۃ والوسطی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے، اور آپ نے یہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، یعنی بہت قریب ہوں گے۔ اسی لیے ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کو جانتا ہو کہ یتیموں کی کفالت کرنے سے اتنی قربت مل جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا قریب ہو جائے گا نبی علیہ السلام کے، اس کے بعد بھی یتیموں کی کفالت نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے محروم ہی ہے۔ کیا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا یتیموں کی کفالت کرنے سے میں کیا ہے اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب مجھ سے رہے گا یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے بعد بھی اگر کوئی یتیم کی کفالت نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ اور آپ کی قربت نہیں چاہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو آپ ڈانٹے ڈپٹے نہیں، سوال کرنے والے کو یتیم پر سختی نہ کریں اور سوال کرنے والے کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ سوال کرنے والے دو طرح کے، سوال العلم و سوال المال، چاہے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے یا کوئی چیز طلب کرنے کے لیے آئے، آپ کے پاس ہے تو دے دیں، نہیں دینا ہے یا نہیں آدمی دینا چاہتا ہے تو سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ اس وقت تو پورا پیشہ چل رہا ہے، آپ کو نہیں دینا مت دیجیے، اور اسے ڈانٹنے کا حق آپ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ ضرورت مند، اللہ یہ کہ اب تو اصل یہی ہے کہ اصل پروفیشن لوگ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے تو نہیں دینا ہے تو آپ آگے بڑھا دیجیے، لیکن اسے ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ ام بجیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والیوں میں سے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ان المسکین لیقوم علی بابی، مسکین آتا ہے میرے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، فما اجد له شیئا، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جو دے دے۔ مسکین آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، کیا کروں میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لم تجدی شیئا تعطینہ ایاہ الا ظلفا محرقا، کچھ بھی نہ ہو دینے کے لیے تو کھر جانتے ہیں، کھر جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا ہے کھر؟ جانور کو دیکھیں، جانور کے پیر کے نیچے جو ہوتا ہے، کہے کہ جلا ہوا کھر بھی ہو تو بھی اسے دے دو، واپس مت لوٹاؤ۔ اگر کوئی سوال کرنے والا دروازے پہ آ جائے، مسکین ہو، ضرورت مند ہو، یہاں پر صرف اللہ کے نبی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والا کوئی آئے تو اسے واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ گھر میں جو کچھ بھی ہو، نہیں کچھ ایک پیاز وہی دے دیجیے، ایک لہسن وہی دے دیجیے، ایک ریال ہے وہی دے دیجیے۔ اگر ضرورت مند آئے، مان لیتے 100 ریال مانگنے کے لیے آیا، آپ نے کہا 100 ریال تو نہیں ہے لیکن 50 ریال آپ کے پاس تھا، تو آپ نے کہا 100 ریال نہیں لیکن 50 ریال آپ نے دیا بھی نہیں اس کو۔ 100 ریال نہیں ہے لیکن 50 ریال اس کو دیا بھی نہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو جو کچھ ہے تمہارے پاس کیا ہے اسے دے دو، اسے کیا ہے دے دو، واپس نہ لوٹاؤ، واپس نہ لوٹاؤ۔ اور ابھی انشاءاللہ ایک حدیث آئے گی، اس سے بات واضح بھی ہو جائے گی۔ آخری آیت کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کا شکر گزاری کریں آپ، اللہ نے نبوت، رسالت، مقام، مرتبہ دیا ہے، اس کی آپ شکر گزاری کریں۔ دوسرے یہ کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے بیان بھی کریں لوگوں کے دل پر، جیسے آپ فرماتے ہیں میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نعمت دے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر آپ پر ظاہر ہو۔ آپ کو اللہ نے نوازا تو اچھے مکان آپ کے پاس ہے، اچھی گاڑی آپ کے پاس ہے، اچھا گھر آپ کے پاس ہے، اچھی گھڑی آپ کے پاس ہے، اچھے کپڑے آپ کے پاس ہے، اگر ریا و نمود سے پاک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر آپ پر ظاہر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کروڑپتی اور ارب پتی ہو
اور ہمیشہ بھیس اور چہرہ کیا فقیروں کا بنایا رہے, دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا محروم کر رکھا ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ ظاہر ہونا چاہیے. اس کا اثر کیا ہے؟ ظاہر ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے اس آیت سے میلاد کی دلیل کشید کی ہے. معلوم ہے آپ کو کہ میلاد کیوں بنا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا نعمتوں کی شکر گزاری کرو. اور شکر گزار یہ کہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ سب سے بڑی نعمت ہے تو اب باجا گاجا ہونا چاہیے, ڈھول توشے تاشے بجنے چاہیے, تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. واقعی یہ میلادیوں کی دلیل ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ. مارے گھٹنا پھوٹے سر والا معاملہ ہے. نہ صحابہ میں سے کسی کو نظر آئی, نہ تابعین میں, نہ تبع تابعین میں, نہ بعد کی میں, نہ امام ابو حنیفہ کو, نہ شافعی کو. یہ جمعہ 8 دن جو ہوئے ہیں ان کو معلوم ہو گیا کہ سائے سے یہ مراد ہے, جو 1300 سال تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا. یہ ہے قرآن کی منمانی تفسیر کرنا, قرآن کا منمانا معنی بیان کرنا. بہرحال البتہ یہ ضرور ہے جو نعمت ہو اس کی قدر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فقراء مہاجرین آئے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ یہ جو انصار ہیں جنہوں نے ہم کو پناہ دی ہے, یہ ہمارے ساتھ اتنی خیرخواہی کرتے ہیں, اتنی بھائی چارگی کرتے ہیں, ان کا مال ہمارا مال ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں, ایسے تو یہ سارا اجر ہمارا لے کر چلے گئے. نہیں سمجھ پائے؟ ہم وہاں سے آئے بے یار و مددگار, پناہ ان لوگوں نے کی, کھانا پینا دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھائی چارگی کر رہے ہیں, ساری کی ساری, ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, ایسے میں تو یہ اجر ہمارا بھی لے کر چلے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جب تک تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے, اللہ تمہیں بھی مکمل اجر دیتا. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر لے, آپ جواب میں جزاک اللہ خیرن کہہ دیتے ہیں تو یہ کافی ہے آپ کے لیے. آپ نے ایک بدلہ دے دیا, آپ نے کیا ہے ایک بدلہ دے دیا. اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ اس کا شکر گزاری کریں. لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس. جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی شکر گزاری کریں. تو یہ سورۃ الضحیٰ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. یہ معنی ہے. باقی دوسری جگہوں پر جائیں گے تو بتائیں گے کہ جب آپ کو ٹینشن ہو تو یہ پڑھ لیجئے 7 مرتبہ, اور کوئی رنجیدہ اور غم ہے تو یہ پڑھ لیجئے, کسی سے ٹکر ہو رہی ہے گھر میں خاندان میں تو یہ پڑھ لیجئے. یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ احادیث اور قرآن میں سے بیان نہیں کیا گیا. البتہ یہ ہے کہ یہ سورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل کی گئی, بغیر کسی ثبوت کے. اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے تو ایک الگ سی بات ہے. سمجھ رہے؟ کوئی سوال ہے جو گزر چکا ہے اس میں؟ کیوں زیادہ حق بنتا ہے؟ تو ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے نا, نبیوں کے باپ. بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں بہت زیادہ تھی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں بہت زیادہ تھی, اور انہی کی اولاد سے اولاد ہوتی گئی, انہی کی اولاد سے اولاد ہوتی گئی. جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف 2 ہی بیٹے تھے, صرف 2 ہی بیٹے تھے, اسحاق اور دوسرے اسماعیل. اسماعیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے, اور یعقوب سے پھر بہت ساری اولاد. یعقوب سے پھر کیا ہے؟ بہت ساری اولاد. تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, کیونکہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ بیٹے نہیں تھے, ابراہیم کے زیادہ بیٹے نہیں تھے. جن کے زیادہ بیٹے تھے وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر انہی کی اولادوں سے اولاد ہوتی گئی. ایک بیٹے کے جیسے یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بھی نبی. ان کے دوسرے بیٹے بنیامین اور بھی بیٹے تھے,
اور انہیں کی اولادوں سے نبی اور رسول کا سلسلہ کیا ہے؟ چلتا رہا. اس وجہ سے واللہ اعلم.